بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ان کا انتظار کرتے ہوئے رات کے 11 بج چکے تھے۔ یوں تو وہ جلدی آ جاتے تھے، مگر آج کا دن جو کہ انتہائی خاص تھا، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں تھک چکی تھیں، اب نیند غالب آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آنکھوں میں انتظار کے دیے چل رہے تھے۔ 2 گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد عاطف کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پر ناگواری کے احساس تھے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں انہیں سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، مگر انہوں نے زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولے، مل گیا نا تمہیں جسے تم چاہتی تھیں؟ اب کیا بچا ہے؟ کیوں میری ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہو؟ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ہی کرہت محسوس ہوتی ہے، مگر تم تو میرے سامنے یوں بنتی ہو جیسے میں تمہاری حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ ان کی اس بات نے میرے دل کو چھلنی کر دیا، مگر میں خاموش صبر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ میں ان کے جوتے اتارنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ان کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ انہوں نے اس پر کوئی زحمت نہیں کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے، جبکہ میں اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن عاطف نے مجھے ایک ساڑی لا کر دی اور کہا کہ یہ پہن لو اور اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے اور وہاں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے عاطف سے بنا کوئی سوال کیے دوپہر کے 12 بجتے ہی ساڑی پہنی اور اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف ہو گئی۔ عاطف مجھے جلد ہی لینے آ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کو مجھے دیکھ کر تسکین آمیز جذبات ابھرے تھے، مگر جلد ہی جیسے انہوں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا ہو، جیسے وہ چاہ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرنا چاہتے ہوں۔ ان کا یہ رویہ مجھے کاٹ ڈالتا تھا۔ میں کب اپنی مرضی سے ان کے ساتھ بندھی گئی تھی؟ یہ تو نصیب اور حالات نے مجھے ان کا ہم سفر بنا دیا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بیٹیاں پیدا کرنے والی ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میری ماں کو بھی میری ساس اور میرا باپ کچھ خاص عزت نہیں دیتے تھے۔ میں جب دیکھتی اماں کو روتے ہوئے ہی دیکھتی تھی۔ میری باقی 2 بہنیں بھی اس گھر میں رہتی تھیں، مگر میں کچھ زیادہ ہی خاموش طبیعت تھی۔ ابا تو ویسے بھی سخت مزاج تھے، جبکہ اماں کے اپنے دکھ ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں کس سے بات کرتی؟ گھر میں زیادہ تر خاموشی کا راج رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں شروع سے بھیڑ بکریاں اور بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں چرانا اماں کا کام تھا۔ اکثر ہی اماں انہیں چرانے لے جاتی تھیں۔ میں بھی اماں کے ساتھ ہی جاتی تھی، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے اماں کے ساتھ جانا اچھا لگتا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنے گھر میں ہی عاصم کی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ جب سے میں نے اس گھر میں ہوش سنبھالا تھا، عاصم کو میں نے بھائی کہنا شروع کیا تھا۔ میں اسے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھتی، مگر اس کی نگاہوں میں ایک انجانا سا پیغام ہوتا۔ عورت ہونے کے ناطے مجھ میں یہ حس تو تھی کہ میں اس کی نگاہوں میں چھپے ہر پیغام کو پڑھ لیتی، مگر وہ میرا بھائی تھا تو میں خود ہی کشمکش کا شکار ہو جاتی کہ شاید میں اپنے بھائی پر شک کر رہی ہوں۔ مگر ایک دن میرا یہ شک یقین میں بدل گیا۔ اس دن اماں کی طبیعت خراب تھی۔ پہلے تو ابا نے حکیم سے دوا لا کر دی، مگر جب افاقہ نہ ہوا تو اماں کو ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ہسپتال میں دوائی گولی کا بندوبست تو تھا، مگر مریضوں کو کھانا اپنے گھر سے لانا پڑتا تھا۔ ویسے بھی یہ گاؤں کا ہسپتال تھا، یہاں سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر جاتے تھے۔ میری بڑی بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی، اب گھر میں صرف میں ہی رہ گئی تھی، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ اماں کو سوپ بنا کر دینے سے لے کر باقی گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھیں۔ اس رات اماں کا ہسپتال میں آخری دن تھا۔ انہیں ہسپتال سے صبح ڈسچارج کیا جانا تھا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اماں کے لیے سوپ تیار کر لوں، وہ واپسی میں لیتے جائیں گے۔ انہیں اماں کی دوائیں وغیرہ بھی لینی تھیں۔ میں اماں کے لیے سوپ تیار کرنے لگی۔ عاصم بھی گھر پر موجود تھا۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا آج کچھ ہو کر رہے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں سوپ کا پانی چڑھا کر کچن میں ہی کھڑی تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے یکدم پلٹ کر دیکھا
تو میرے پیچھے آصف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی، آنکھوں میں ایک اجنبیت سی تھی، جیسے کہہ رہا ہو آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، آج تم اکیلی ہو، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں۔ کسی انجانے خوف کے تحت میں یکدم پیچھے ہٹی۔ عاصم نے مجھے دور ہوتے دیکھا تو میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کا ایسا کرنا بہت برا لگا، مگر پھر بھی ضبط کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ وہ میرا بھائی تھا۔ میرے پیچھے ہونے پر وہ اور قریب ہو گیا۔ عاصم کے یہ تیور دیکھ کر میں نے کہا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ پیچھے ہٹو، کیا تم بھول گئے ہو بہن ہوں میں تمہاری؟ مگر عاصم پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹ سے پکڑ لیا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بھائی کا روپ ایک ڈھونگ تھا، وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے دانت اس کے ہاتھوں پر گھاڑ دیے۔ وہ تکلیف سے چلا اٹھا اور میں بددستور کچن سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے آ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا، مگر میں جانتی تھی لکڑی کا یہ کمزور سا دروازہ زیادہ دیر عاصم کے آگے ٹک نہیں سکے گا۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پہلے ذہن میں خیال آیا کوئی نوکدار چیز لے کر عاصم کے سر پر مار دوں، مگر اب بھی میرے دل میں اس کی محبت موجود تھی۔ میری نظر کھڑکی پر پڑی جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ میرے کمرے کے اس طرف بھینسوں کا باڑا تھا جس کے آگے ہر وقت خشک گھاس اور بھوسا موجود ہوتا تھا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے جبکہ عاصم مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو توڑ ڈالتا میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ خدا کا شکر ہے میں عین خشک گھاس پر جا کر لگی تھی۔ میرا کملا سا وجود اس خشک گھاس میں چھپ گیا تھا۔ گھاس کی خشک ڈنڈیاں مجھے چبھنے لگیں، مگر اپنی عزت بچانے کی خاطر گھاس تو کیا، اس وقت میں آگ میں بھی کود جاتی۔ خدا جانے اس کے بعد کیا ہوا، میں نہیں جانتی۔ میں ساری رات بھینسوں کے باڑے میں چھپی رہی، جانتی تھی کہ اگر یہاں سے نکلی تو عاصم ابھی گھر پر ہی موجود ہوگا۔ خدا جانے کس خیال نے مجھے وہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ میں ساری رات ڈری سہمی وہیں بیٹھی رہی۔ میں گھر جانا چاہتی تھی مگر کسی چیز نے میرے قدم روک دیے، اور یہی ڈر میرے لیے میری رسوائی کا باعث بن گیا۔ ساری رات باڑے میں گزارنے کے بعد جب صبح میری آنکھ کھلی تو سورج اپنی ہلکی ہلکی روشنی پھیلا چکا تھا۔ میں دبے قدموں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ابھی صحن میں نے قدم رکھا ہی تھا کہ ابا نے مجھے اندر آتے دیکھ لیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ میری بالوں کی چوٹی سے مجھے پکڑ لیا اور بولے، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہے، دکھا دینا اپنی اوقات، جیسا تیرا باپ تھا ویسی ہی تو نکلی۔ ارے ٹھیک کہتی تھی میری ماں کہ اس گندے خون کو اپنے گھر نہ ہی آنے دوں، مگر شکورن کی خاطر تجھے یہاں لے آیا۔ ابا نے میری ماں کا نام لیتے ہوئے ایک زور کا جھٹکا دے کر مجھے زمین پر پٹخ دیا، اور میں اس احساس سے ہی لرز اٹھی کہ جو شخص جسے میں ہمیشہ باپ سمجھتی آ رہی تھی وہ میرا حقیقی باپ نہیں تھا بلکہ میرا سرپرست تھا۔ اس نے مجھے پالا تھا۔ عاصم کی بدلی نگاہوں کا زاویہ بھی آج سمجھ میں آ گیا، کیوں وہ مجھے دوسری نظر سے دیکھتا تھا۔ شاید وہ تو اس حقیقت سے بچپن سے ہی واقف تھا، ہوتا بھی کیسے نہ، مجھ سے 7 سال بڑا جو تھا اسے تو پتا ہوگا نا کہ میں اس گھر میں کیسے آئی تھی۔ ایک میں ہی پاگل تھی جو عاصم کو بھائی اور ان لوگوں کو اپنے ماں باپ سمجھتی رہی۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں آصف سے اور بھی محتاط رہتی۔ اس دن میرے ابا بلکہ میرے سرپرست نے مجھے گالیاں دے کر برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ اپنے گھر سے نکل کر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ ہمارے قصبے سے تھوڑی ہی دور ایک پارک واقع تھا جہاں اکثر ہی بچے کھیلنے جاتے تھے۔ مجھے وہاں جانے کی بڑی حسرت رہتی تھی، مگر گھر میں اماں ابا کی سختیوں کی وجہ سے کبھی وہاں جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ آج تو میں آزاد تھی، پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میرے قدم اسی پارک کی جانب جا رہے تھے۔ یکدم مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری روح تک کانپ گئی۔
आसिम खबीस अब तक यहीं खड़ा मेरा पीछा कर रहा था। अब क्या लेने आए हो यहाँ? मुझे घर से निकलवा कर भी तुम्हें सुकून नहीं आया? मैंने आसिम की तरफ खूंखार निगाहों से देखा तो अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए कहने लगा, अरे तुम तो घर से ही चली गई। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा। तुम समझती हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तो फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आसिम ने ये घटिया बात कही। अगले ही लम्हे मेरा कमजोर सा हाथ एक जबरदस्त थप्पड़ की सूरत में उसके गाल पर पड़ चुका था। वो अपना गाल सहलाता रह गया। अरे थूकती हूँ मैं तुम्हारे घर पर और ऐसी पनाह पर जहाँ मेरी इज्जत ही महफूज ना हो। दफा हो जाओ यहाँ से और जान लो कि मैं कभी तुम्हारे घर रहने नहीं आऊंगी। मैं मर जाऊंगी मगर ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी मुझे भी कबूल नहीं। गुस्से से लाल पीला आसिम मेरी तरफ बेयकीनी से देख रहा था, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं घर छोड़कर भी जा सकती हूँ। वो अंगारा निगाहों से मुझे देखता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, जबकि मैं उसे देखती रह गई। आसिम के जाने के बाद मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मैं उसी पार्क की तरफ जा रही थी। मेरा ख्याल था कि आसिम जाकर अम्मा अब्बा को बताएगा तो वो खुद ही मुझे लेने आ जाएंगे। आखिर मैंने इतना वक्त जो उनके साथ गुजारा था, जिम्मेदारी थी मैं उनकी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। छोटे छोटे कदम उठाती मैं अभी पार्क की तरफ जा ही रही थी कि सामने से एक औरत आती दिखाई दी। उसने एक छोटा बच्चा भी सीने से लगा रखा था। औरत बेध्यानी में जा रही थी। मेरी निगाहें जाने अनजाने में उसी पर टिकी हुई थीं। अब मैं उस औरत के करीब पहुंच गई थी। पार्क का दरवाजा भी करीब ही था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और इससे पहले कि इस औरत को गाड़ी की टक्कर लगती, मैंने अपनी सारी कुव्वत जमा की और आन की आन में उस औरत को अपनी तरफ खींच लिया। औरत जो बेध्यानी में अपने बच्चे के साथ लगी हुई थी, मेरी तरफ खौफज़दा निगाहों से देखने लगी। फिर हैरत की जगह हमदर्दी और ममनूनियत ने ले ली। अब वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी जिंदगी बचाकर उस पर कोई एहसान कर दिया हो, जबकि मेरे लिए महज एक इत्तेफाक था। औरत ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। औरत सच में मेरी शुक्रगुजार थी। इसी तरह हमारी बातें होने लगीं। अपना दुख भूलकर मैं उससे बातें करने लगी। इस औरत की उम्र लगभग 50-60 साल होगी, मगर इतना छोटा बच्चा जो उसने उठा रखा था यकीनन इनका पोता या नवासा होगा। अगले ही लम्हे शमशाद बेगम ने बता दिया कि ये लड़का उनका पोता है। थोड़ी देर के बाद जैसे वो होश में आ गईं और मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? और इतनी सर्दी में तुमने ये बारीक से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उनका सवाल करना था कि मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने सच सच कह दिया, आंटी मेरा कोई घर नहीं है, बल्कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। उनकी निगाहों में सवाल देखकर मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें मन्नोअन सुना दी, जिसे बताते हुए मैं तो रो रही ही थी। मेरे साथ शमशाद बेगम भी रोने लगीं। वो कहने लगीं कि उन्हें अपने घर में एक खिदमतगार लड़की की ज़रूरत है। इनका पोता इनसे संभलता नहीं है, बच्चे की माँ भी नहीं है। ऐसे में उनका इस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उनके साथ जाने को हामी भर ली, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा अब्बा मुझे लेने आ भी जाते तो आसिम मेरा उस घर में जीना दो भर कर देता। सो उस दिन मैं शमशाद आंटी के साथ उनके घर आ गई। घर आकर मैंने उनकी इस एहसान का बदला चुकाने की खातिर उनकी खूब खिदमत की। मैं सारे घर की सफाइयाँ करती, उन्हें खाना वगैरह पका कर देती और रात होती तो उनकी टांगें भी दुबाती। वो सच में मेरी मोहसिन थीं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक अलग कमरा दिया था। इस घर में शमशाद बेगम और उनके बेटे के सिवा कोई नहीं था। मेरा उनके बेटे से कभी कभार सामना हो जाता तो उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब सी हकारत होती। मेरे ख्याल से ये हकारत इसलिए थी कि उसे अपने मालिक होने का गुरूर था। वो जाहिर है मुझे नौकर समझता था, क्योंकि मेरे साथ अच्छा सलूक करता। मगर जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि इस शख्स को मेरी नौकरानी होने से नहीं बल्कि औरत होने से ही मसला है। बात बात पर उसके मुंह से यही निकलता
تم جیسی عورتیں، ایسی عورتیں، ساری عورتیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ عورتوں سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ اس نفرت کا سبب کیا تھا شمشاد آنٹی مجھے بتا چکی تھی۔ اس کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جبھی سے اسے عورت کے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اس کی نفرت یا محبت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر اس کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ بہت مانوس ہو چکا تھا، اتنا کہ میرے بغیر سوتا بھی نہیں تھا۔ اب میں دن رات اسی کے ساتھ لگی رہتی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بچے کا باپ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اگرچہ میں نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے تھے، مگر آنٹی کی گرتی صحت اس کے باوجود بھی سنبھل نہیں رہی تھی۔ ایک دن اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ دوران علالت انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی قسم دے کر کہا کہ اگر وہ انہیں ماں سمجھتا ہے، ذرا بھی عزت دیتا ہے تو مجھ سے نکاح کر لے۔ پہلے تو وہ نہ مانا، مگر ماں کی طبیعت کے پیش نظر اسے یہ بات ماننا ہی پڑی۔ مگر مجھ سے نکاح کرنے کے بعد بھی عاطف کے رویے میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی نفرت مجھ سے بڑھ گئی تھی۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ میں نے اس کی دولت ہتھیانے کی خاطر اس کی ماں کو ہر ممکن طریقے سے رام کیا ہے، اور اب جب کہ وہ میرے شکنجے میں آ چکی تو میں نے ان سے ان کا بیٹا مانگ لیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مگر عاطف کو کون سمجھاتا۔ آج بڑے عرصے کے بعد اس نے مجھے یہ بلیک کلر کی ساڑی لا کر دی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ میں اس کے ساتھ ایک پارٹی میں جا رہی تھی۔ مگر میں گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی، مجھے ان ہائی کلاس پارٹیز میں جانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور ویسے بھی جو چیز شرم و حیا سے مانے ہو میں تو وہ کبھی نہ کرتی۔ پارٹی میں ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، شاید اس کا ارادہ ڈانس کرنے کا تھا، مگر میرے لیے یہ بھی بڑی غیر متوقع بات تھی۔ میں نے اس شخص کو بھی ایک تھپڑ جڑ دیا، جس پر عاطف آگ بگولا ہو گیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا، مگر گھر کے دروازے پر آ کر مجھے گھر لانے کی بجائے دروازے کے باہر ہی چھوڑ دیا اور دروازہ مجھ پر بند کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے آخر کتنی بار قدرت اپنے گھر سے دربدر کرے گی۔ انہی سوچوں میں گم میں آنسو بہا رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں میری ساس گھر سے باہر آ گئیں۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھے اور نرمی سے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بتایا کہ میں کن حالات سے گزر کر آئی ہوں، اور یہ بھی کہ میں ایک بار پہلے بھی ان کی جان بچا چکی ہوں۔ اس دن کے بعد سے عاطف کا رویہ مجھ سے قدرے بہتر ہو گیا، اور وہ مجھ سے نرمی اور محبت سے پیش آنے لگا۔ ان کی ماں کی جتنی خدمت میں نے کی تھی، شاید کوئی سگی اولاد بھی کسی کی نہ کرتی ہو، اور پھر شادی کے بعد بھی میں نے بڑی بی کا اتنا ہی خیال رکھا جتنا شادی سے پہلے رکھا کرتی تھی۔ میری اس خدمت اور وفا نے میرے شوہر کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ مجھے دے دے۔ اس کے بعد مسلسل خدمت اور تابع داری سے میں اس جگہ کو بڑھاتی گئی، یہاں تک کہ میں نے عاطف کے دل پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب تو وہ مجھے اپنی ملکہ کہتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، اور میری زندگی میں کوئی بھی غم آئے تو عاطف کی بے چینی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔